بسم اللہ الرحمن الرحیم جی۔ اس وقت ایوب کالونی نمبر 2 اور گلی نمبر 2 کے اندر جامع مسجد نوری رضوی کے اندر بس اصلاح بڑی 11ویں شریف کے سلسلہ میں محفل پاک ہو رہی ہے، تو اس کی ریکارڈنگ کے لیے ہم یہاں آئے ہیں اور یہ مسجد کے باہر کے مناظر ہیں جی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی۔ جس وقت محفل پاک سٹارٹ ہو چکی ہے، نبی پاک صدر کائنات مفخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی ذات بابرکت پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل خانے کے مناظر ہیں جی۔ حدیث پاک میں وارد ہے۔ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے ہم جناب سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرکزہ کے ذکر پاک کی محفل میں حاضر ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جہاں نیک لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے جائے گا۔ حضور غوث العظم یا اولیاء اللہ کی اپوزیشن نہیں ہے، اللہ کے مقابل نہیں ہے، بلکہ اللہ کے عاجز بندے ہیں۔ اللہ نے انہیں مقام دیے، اللہ کی وجہ سے ہی ہم ان کو مانتے ہیں، اللہ کی وجہ سے ہی رسول پاک نے ان پہ کرم کیا، اور حقیقت اللہ ہے۔ پھر اللہ کو ماننے کے اللہ نے یہ راستے بتائے ہیں کہ جو میرے ولیوں سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت شروع کر دیتا ہوں، جو میرے ولی سے محبت کرتا ہے میں اس کو اپنا قرب عطا کر دیتا ہوں۔ تو جو بندہ حضور غوث العظم کے اس مقام کو سمجھے اور حضور غوث العظم سے محبت کرے، آپ کے سلسلے میں مرید ہو جائے، اللہ رب العزت اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ حضور غوث العظم کی زندگی ہے، آپ کے اسباق ہے کہ بندہ نمازیں پڑھے، تلاوت قرآن کرے، اور حضور غوث العظم میں کتنے لوگوں نے توبہ کی۔ اس دور میں کاؤنٹنگ کے لیے کچھ نہیں تھا، دھاگے کو گانٹھ لگاتے تھے۔ جناب سیدنا غوث العظم نے جب خطابات شروع کیا، لوگ کھڑے ہو گئے توبہ کرنے کے لیے۔ وہ پہلے گانٹھیں لگاتے رہے توبہ کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی گئی، لوگ جلدی جلدی کھڑے ہو رہے ہیں، حضور میں نے اس گناہ سے توبہ کی، میں نے اس گناہ سے توبہ کی۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے مرید، تیری گانٹھیں پیچھے رہ جائیں گی، اس مجمع میں توبہ کرنے والے آگے نکل جائیں گے۔ تو اس مجمع میں توبہ کراتے، اللہ کی طرف بلاتے۔ حضور غوث العظم نے ساری زندگی لوگوں کو اللہ اللہ کرنے سکھائی۔ جب ساری زندگی اللہ اللہ کا درس دیا، آپ کے مرنے کے بعد اللہ رب العزت نے لوگوں کی زبانوں پہ غوث اعظم جاری کرا دیا، فاذکرونی اذکرکم، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور اللہ کے ذکر کرنے سے مراد کیا ہے کہ قیامت تک اس کا اپنے بندے کا ذکر لوگوں کی زبانوں پہ جاری و ساری فرما دیتا ہے۔ تو جو بندہ اللہ کو سمجھ جائے، اللہ کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ ولایت ہے کہ جب غوث العظم کی زبان میں اتنی طاقتیں ہیں، 70,000 کا مجمع بیٹھا ہوتا، اس میں انسان بھی، جنات بھی، اور ہر طبقہ ہائے زندگی کا بندہ، کوئی مفسر بیٹھا ہے تو وہ تفسیر کے جملے بیان سے لے رہا ہے، کوئی محدث بیٹھا ہے وہ حدیث کے جملے لے رہا ہے، کوئی مفکر بیٹھا ہے وہ اسلام کی فکر لے رہا ہے، کوئی ولی
بعد سے اللہ نے ولی بھیجے۔ اب پہلی امتیں تھیں، ایک نبی کے بعد دوسرے نبی علیہ السلام تشریف لے آتے تو وہ سلسلہ نبوت چلتا رہا، انسان ہدایت پاتے رہے جو خوش قسمت تھے۔ ہمارے آقا کریم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی قیامت تک نہیں آنا، اور عرصہ دراز کتنا لمبا ہے، 14 صدیاں بیت گئی، کتنی صدیاں اور ہیں یہ اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس نبوت کے فیض کو ولایت کے ذریعے جاری فرما دیا۔ وہ نبوت کا فیض ولیوں کو ملا، علماء کو ملا، کہ جو لوگوں کو اللہ رب العزت کے قریب کریں، اللہ رب العزت کا وہی راستہ بتائیں جو نبی علیہ السلام کی شریعت اور آپ کی سنت مبارکہ ہے۔ اس میں امت کے اندر ہر امت میں ولی پیدا ہوئے، جس طرح بقیہ تمام امتوں سے افضل و اعلیٰ نبی مکرم کی امت ہے، اسی طرح بقیہ تمام امتوں کے ولیوں سے افضل و اعلیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ولی ہیں۔